ہمارے ملک میں سب سے جو مہنگی چیز ہے جس کے اوپر ہم بالکل سب سے ویلیویبل سمجھتے ہیں، سب سے قیمتی سمجھتے ہیں، وہ ایکچولی ہے عزت۔ گاڑی، کپڑا، گھڑیاں، پیسہ، یہ سب ہم عزت کو خریدنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس گاڑی ہوگی تو عزت ملے گی، پیسہ ہوگا تو عزت ملے گا، اور کسی چیز سے عزت، جو بھی چیز سے عزت ملتی ہو وہ ہم ایکوائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہو، انجینئر بننا ہو، معاشرے میں کوئی اچھی جگہ بنانا ہو۔ آخر میں جو چیز ہم اس کے بدلے میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو کہتے ہیں عزت۔ مجھے پورے دین میں کہیں بھی عزت کی کوئی چیز نہیں ملی۔ ہم عزت کے نام پر بہت زیادتیاں کر رہے ہیں اپنے قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھ۔ جیسے گھر میں آپ کے 4 بچے ہیں تو جو بچے پیسے کما رہے ہوتے ہیں زیادہ، اس کو ہم عزت زیادہ دینے لگتے ہیں، حالانکہ ایک ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی PhD ہو، کوئی ہو سکتا ہے اس میں سے کوڑا صاف کرنے والا ہو، اس کو ہم عزت کم دے دیتے ہیں کیونکہ پیسے کم وہ کماتا ہے۔ تو عزت کس کی کر دی ہم نے معاشرے میں؟ پیسے کی۔ السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت مشکل ویڈیو ہے میرے لیے بنانا اور آپ کے لیے سننا، کیونکہ جس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کے بارے میں ہم نے ساری زندگی جتنی باتیں سنی ہیں اس سے میں مختلف آپ کو اس کی ڈیفینیشن سمجھانے لگا ہوں، اور اس ڈیفینیشن کو سننے کے بعد کچھ میرے بھائی بہنیں غصہ بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، شوق میں آئیں گے۔ تو غور سے تسلی سے سنیے گا، 2-3 دفعہ سنیے گا۔ اگر کوئی بات ڈس ایگری کرتے ہو تو کویسچن ڈسکرپشن میں کیجیے گا، ایگری کرتے ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، ڈس ایگری کرتے ہو تو زیادہ شیئر کیجیے گا، جا کے زیادہ لوگوں کو یہ میرا اوپینین سمجھ میں آئے، اور اس کے بعد وہ اس پہ کامنٹ کریں، سوال کریں۔ جتنے بھی ججمنٹل کامنٹس ہیں ان کو میں اگنور کروں گا، جو بھی سوال ہوں گے میں ان کو ضرور جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ میرا نام ہے ریحان اللہ والا، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں سوشیالوجی کا۔ سوشیالوجی ایسی سائنس ہوتی ہے جو کہ لوگوں کو، معاشرے کو اسٹڈی کرتی ہے، اور معاشرہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس کو اسٹڈی کرتی ہے۔ میرا ملک ایک غریب ملک ہے جس کو ہم غریب ملک کہتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کے اوپر میں گفتگو کرتا رہتا ہوں، باتیں کرتے رہتا ہوں، اپنی تھیوریز اور اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینسز بتاتے رہتا ہوں، ایجوکیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، تاکہ مجھے ایک فیڈ بیک لوپ ملے، لوگ مجھے گائیڈ کریں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں یا یہ صحیح کر رہے ہیں، اور میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکوں اور دوسرے لوگ بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے عزت۔ عزت کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو ہمیں کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے، کیونکہ اس لفظ کے بیسس کو اگر ہم سمجھیں تو یہ سب سے خطرناک چیز ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے اندر۔ مینیپولیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ چیز استعمال کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں سب سے جو مہنگی چیز ہے جس کے اوپر ہم بالکل سب سے ویلیویبل سمجھتے ہیں، سب سے قیمتی سمجھتے ہیں، وہ ایکچولی ہے عزت۔ گاڑی، کپڑا، گھڑیاں، پیسہ، یہ سب ہم عزت کو خریدنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس گاڑی ہوگی تو عزت ملے گی، پیسہ ہوگا تو عزت ملے گا، اور کسی چیز سے عزت، جو بھی چیز سے عزت ملتی ہو وہ ہم ایکوائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہو، انجینئر بننا ہو، معاشرے میں کوئی اچھی جگہ بنانا ہو۔ آخر میں جو چیز ہم اس کے بدلے میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو کہتے ہیں عزت۔ میرے نزدیک عزت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میرے نزدیک عزت کی ویلیو جو ہم نے بازار میں یا معاشرے میں ڈال دی ہے وہ بہت غلط ہے، اور عزت کو ہمیں بالکل ڈیگریڈ کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو بے عزت کرتا ہے تو بڑی خوشی سے بے عزتی لے لینی چاہیے۔ میں دوبارہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ سب سے قیمتی چیز کو میں سب سے گھٹیا چیز بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ عزت سے زیادہ گھٹیا چیز کوئی نہیں ہے۔ گھٹیا کیوں ہے یہ بھی سمجھاتا ہوں۔ گھٹیا اس لیے ہے کہ عزت کے نام پر آپ کو غصہ دلایا جاتا ہے۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تم بے عزت ہو، بے غیرت ہو، عزت تمہاری خراب ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں آپ کو غصہ ٹریگر کیا جاتا ہے، اور جب آپ کا غصہ آن ہو جاتا ہے، آپ کا جو دماغ کے اندر کا غصے کا سسٹم ہے جس کو ایمگڈیلا کنٹرول کرتا ہے، وہ آن ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اپنے کنٹرول سے نکل جاتے ہیں اور دوسرے انسان کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں۔ جس طرح سے
آپ شراب اور نشے کے حالت میں دوسرے انسان کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں. بھوک کے اور تکلیف یعنی پین کے حالت میں دوسرے کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ لوگ آپ کو پین دے کے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. تو کنٹرول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے جو حواس سے جو آپ کی انٹلیکٹ ہے, جو یہاں کے والے حصے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہوتی ہے, اس کو ہم فرنٹل کورٹکس کہتے ہیں, جب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں تو پیچھے لاشعور جس میں امگڈلا کا سادہ کام ہے وہ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے, جس کے بعد آپ کی اندر ایک کہتے ہیں کہ فائٹ یا فلائٹ موڈ آن ہو جاتا ہے. فائٹ موڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں, فلائٹ موڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں, وہاں سے چلے جاتے ہیں. اس کو جیسے آپ انسان کا ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے, اور اس دماغ کے کام کرنے کے بند کرنے کی وجہ سے اب آپ کو آرام سے آپ کا ٹیچر, آپ کے والدین, آپ کے دوست, آپ کا باس, آپ کا پولیٹیشین, آپ کا ریلیجیس اسکالر, کوئی بھی آپ کو عزت کے نام پہ ورغلا سکتا ہے, اور آپ غصے میں آ جاتے ہیں, اور غصے میں آنے کے بعد آپ ایسے کام کر جاتے ہیں جس کے اوپر انسان بعد میں خود بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا. تو غصہ اسی لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ غصے کی حالت میں انسان اپنے کنٹرول سے نکل کے دوسرے کے کنٹرول میں نکل جاتا ہے. اور عزت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. کسی نے تھپڑ مار دیا, بے عزتی ہو گئی. کسی نے گالی دے دی, بے عزتی ہو گئی. کسی نے آپ کی شکل پہ برائی کر دی, بے عزتی ہو گئی. کسی نے آپ کی بیٹے کو دیکھ لیا, بیٹی کو دیکھ لیا, بے عزتی ہو گئی. کسی نے آپ کی ماں کو کچھ کہہ دیا, بے عزتی ہو گئی. کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا, آپ کے کاروبار, آپ کے کام, آپ کے کپڑے, آپ کی گاڑی, آپ کی چپل, آپ کی آنکھیں, آپ کی ناک, کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو کچھ کہہ دیا, آپ کو غصہ آ گیا کیونکہ آپ کی عزت خراب ہو گئی. ابھی عزت کہاں سے آئی ہے؟ عزت ہم بچپن میں سیکھ کے تو نہیں آئے تھے, اللہ میاں کے پاس سے تو ہم زبانیں بھی سیکھ کے نہیں آئے, ویلیو سسٹم بھی سیکھ کے نہیں آئے. عزت ہمیں معاشرے نے سکھائی. ہم جو کچھ سنتے رہتے ہیں وہ ہم سیکھ جاتے ہیں. میں آج اردو اس لیے بولتا ہوں کیونکہ میرے والدین اردو بولتے تھے. اگر میں کسی جاپانی کے گھر میں پیدا ہوتا تو میں جاپانی بولتا. اسی طریقے سے عزت کی ویلیو اتنی زیادہ اس لیے ہے ہمارے معاشرے میں کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر عزت کی ویلیو زیادہ ہے. بڑی گاڑی کی عزت ہے, پیسے کی عزت ہے, بیٹے والے کی عزت ہے, اچھے کپڑوں کی عزت ہے, اچھی گھڑی کی عزت ہے. علم کی عزت نہیں ہے, عقل کی عزت نہیں ہے, ٹالرنس کی عزت نہیں ہے, اچھے کام کی عزت کم ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کا ویلیو سسٹم ڈیفائن کرتی ہیں. ایک آدمی ہے گاؤں کا جس نے کبھی ڈالر کا نام نہیں سنا اور ڈالر کا پتہ نہیں ہے. یہ چائنیز RMB کا ہم بات کرتے ہیں, چائنیز RMB اس نے کبھی نہیں دیکھے, اور اس کے سامنے کسی نے کہا کہ یہ مثال کے طور پہ $10,000 کا ایک RMB کا نوٹ ہے, تو اس کو پھاڑ کے پھینک دے گا کیونکہ اس کو اس کی اوقات نہیں معلوم, اس کی ویلیو نہیں معلوم. لیکن ایک آدمی جس کو پتہ ہے کہ RMB کی کیا ویلیو ہوتی ہے, تو وہ اس کے عوض میں آپ کو پیسے دے دے گا یا آپ کو چیز دے دے گا. تو ایک آدمی کو جس کو ویلیو ہی نہیں پتا وہ ویلیو اسیس نہیں کر سکتا, اور اس ویلیو کو اسیس نہ کرنے کی وجہ سے اس کے نزدیک وہ چیز ویلیوبل نہیں ہوتی اور وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے. ایک صاحب, پرانی بات ہے, کسی بڑے صاحب تھے, کسی کھانے پہ گئے تو کپڑے جو تھے وہ بیکار سے پہنے ہوئے تھے. تو وہ جب کھانے پہ گئے تو کسی نے ان کو اندر جانے نہیں دیا. پھر اگلے دن دوبارہ دعوت تھی اسی چیز کی, تو بہت اچھے کپڑے پہن کے گئے اور وہاں گئے اور انہوں نے کپڑے کے اوپر کھانا لگانا شروع کر دیا. کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی یہ کھانے جو ہے, یہ جو عزت آپ نے کھانے کے لیے دعوت دی تھی وہ میرے علم کو نہیں دی تھی بلکہ میرے کپڑوں کو دی تھی. کپڑے دیکھ کے آپ نے اندر آنے دیا تو میں کپڑوں کو کھانا کھلا رہا ہوں. اب معاشرے کے اندر یہ عزت جو ہے, اس کی وجہ سے ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, ایسے کام نہیں کرتے جن میں دولت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کچرے کا کام ہے, صفائی کا کام ہے, اس کو گندا سمجھتے ہیں, بے عزتی سمجھتے ہیں. کسی غریب کی بیٹی سے شادی نہیں کرتے, اس کو خراب سمجھتے ہیں. کسی حالانکہ وہ پڑھی لکھی بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, علم اس کا برابر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے خاندان کو اگر شادی ہو گئی تو بے عزتی ہو جائے گی. تو یہ جو جتنی بھی چیزوں کو آپ عزت دیتے ہیں
اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ذرا دین کے اندر اور انٹلیکٹ کے اندر تولیے اور بتائیے، سوچیے اپنے لیے کہ کیا واقعی اس کی عزت دینی چاہیے، کیا واقعی کپڑوں کو عزت دینی چاہیے یا کپڑے کے پیچھے بولنے والے انسان کی بات کو عزت دینی چاہیے، کیا انسان کے کام کو دیکھنا چاہیے، کردار کو دیکھنا چاہیے یا اس کی دولت کو دیکھنا چاہیے۔ آف کورس سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں، دولت بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن امپورٹنس کتنی ہے، اس کو آپ ویلیو کتنی زیادہ دے رہے ہیں، ویلیو کتنی کم دے رہے ہیں، یہ وہ سوال ہے جس کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ عزت کو ضرورت سے زیادہ آپ نے ویلیو دی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر آپ کو چیلنجز نظر آتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی عزت کو ری انالائز کر لیں کہ ہم کس چیز کو عزت دیتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ جو آدمی گٹر میں اتر رہا ہے ہمارے لیے صاف صفائی کر رہا ہے وہ زیادہ عزت کہاں مل ہے، ہم اس کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ بے عزتی ہے۔ جو صفائی کر رہا ہے، جو ہمارے لیے گٹر صاف کر رہا ہے، جو ہمارے لیے کچرا صاف کر رہا ہے، اس کے بجائے اس کے کہ ہم اس کو شکریہ ادا کریں کہ تم نے ہمارا کچرا صاف کیا، ہم اس کی اور بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو الفاظ اور القاب ایسے دیتے ہیں کہ وہ گندا نظر آتا ہے۔ تو یہ معاشرے کی خرابی ہے، اس کو آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ میں ٹھیک کر رہا ہوں اس بارے میں بات کر کے۔ میں اپنے گھر میں کوشش یہی کرتا ہوں اور اپنے معاشرے میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ سب کو برابر کی عزت دوں۔ ایکچولی اب ہم بات کرتے ہیں عزت اور محبت میں کیا فرق ہے۔ میرے پاس جتنے لوگ کام کرتے ہیں میں ان تمام سے محبت کرتا ہوں، ان تمام کو سو کالڈ ویلیو دیتا ہوں، لیکن ایکچولی میں ان کو ویلیو اس بیسس پہ دیتا ہوں کہ وہ کتنا اچھا اپنا کام انجام دیتے ہیں، کتنا زیادہ ان کے اندر کانفیڈنس ہے، کتنا زیادہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے لیے یہ ویلیوبل چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے نہ ہو۔ تو میرے نزدیک سو کالڈ عزت جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے جب کوئی زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ کوشش کرتا ہے۔ اچیومنٹ آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے گھر میں آپ کے 4 بچے ہیں تو جو بچے پیسے کما رہے ہوتے ہیں زیادہ، اس کو ہم عزت زیادہ دینے لگتے ہیں، حالانکہ ایک ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی PhD ہو، کوئی ہو سکتا ہے اس میں سے کوڑا صاف کرنے والا ہو، اس کو ہم عزت کم دے دیتے ہیں کیونکہ پیسے کم وہ کماتا ہے۔ تو عزت کس کی کر دی ہم نے معاشرے میں؟ پیسے کی۔ اور اس سے بھی زیادہ پیسے سے بھی زیادہ جس چیز کو ویلیو کر دی وہ کچھ کرداروں کو دے دی کہ اس کی ویلیو زیادہ ہے کیونکہ یہ پیسے ایکچولی زیادہ کما سکتا ہے یا کماتا ہے یا کمائے گا۔ تو اس ویلیو سسٹم کو جب تک آپ ری ایویلیویٹ نہیں کریں گے، تبدیل نہیں کریں گے اپنے اندر، تو ہمارے معاشرے میں جو چھوٹے کام بھرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں چائنا سے لوگوں کو بلانا پڑ رہا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم مزدوری نہیں کریں گے، ہم پلمبنگ نہیں کریں گے، ہم الیکٹرک کے کام نہیں کریں گے، ہم بن کباب نہیں بیچ سکتے، ہم برگر بیچ سکتے ہیں، ہم کوڑے کا کام نہیں کر سکتے، ہم ریسائکلنگ کا کام نہیں کر سکتے، ہم گندے کام کہلاتے ہیں۔ یہ جن معاشرے کے اندر یہ ابھی تک باقی ہے وہ معاشرے غریب ہیں۔ جن معاشروں نے اپنے دماغ سے یہ نکال دیا کہ ڈش دھونا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، باتھ روم دھونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، آپ ان معاشروں کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت آگے چلے گئے ہیں۔ میں مڈل ایسٹ کی بات نہیں کروں گا، میں یورپ کی اور امریکہ کی بات کروں گا کہ جو میڈ ہوتی ہے اس کی آمدنی ایک اچھے اکاؤنٹنٹ جتنی ہو جاتی ہے، یا مناسب اکاؤنٹنٹ جتنی ہو جاتی ہے۔ $25 گھنٹے کا چارج ہوتا ہے امریکہ میں، اور اسی طرح سے یورپ میں بھی 5,000 یورو آرام سے کماتی ہے عورت جو صفائی کا کام کرتی ہے۔ ترکی میں بھی میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی بے عزتی نہیں کی جاتی بلکہ آپا کر کے بلایا جاتا ہے، ابلا بلایا جاتا ہے اس عورت کو جو آپ کے دفتر کا کام کرتی ہے، جو آپ کے یہاں صفائی کرتی ہے، اس کو برابر اس میں بٹھا کے کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ نہیں کیا جاتا کہ تم وہاں جا کے بیٹھو۔ تو اس ٹاپک پہ بات کرنے کی میری بہت سال سے آرزو تھی، اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ عزت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مجھے بہت سارے لوگ روزانہ کی بیسس پہ بہت زیادہ بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے بار بار ان کو صرف دعائیں دیتا ہوں، پیار دیتا ہوں، کیونکہ پیار برابری سے دیا جاتا ہے کہ وہ انسان ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ میں ان کو اس بیسس پہ پیار دیتا ہوں، اس بیسس پہ ان کو سلوک کرتا ہوں ان کے ساتھ کہ وہ انسان ہیں، ناسمجھ ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اور ہمارے نبی نے بھی سکھایا کہ جب وہ ایک طائف گئے، وہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تو جو جبرائیل تھے انہوں نے کہا اگر آپ کہیں تو میں اس پوری قوم کو الٹا کر دوں، تباہ و برباد کر دوں، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ناسمجھ ہے۔ تو ناسمجھی ہے ہم زیادہ تر لوگوں کے اندر، ہمارے پاس
کم عقلی ہے, کم ایکسپیرینس ہے. ہو سکتا ہے ہم نے بہت پڑھائی کری ہو لیکن ہم نے دنیا نہیں دیکھی, تجربہ نہیں کیا. تو اس ناسمجھی کی وجہ سے ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اپنے ویلیو سسٹم کے اوپر. ویلیو سسٹم اگین جیسے میں نے کہا کہ آپ کس چیز کو ویلیو دیتے ہیں, کیا چیز کو آپ عزت اور بے عزت ہونا سمجھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی سوال کر لیتا ہے ٹیچر سے تو اس کو خراب سمجھتے ہیں جبکہ یہ اچھی چیز ہے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی گندگی صاف کرتا ہے تو اس کو چوڑ گندا آدمی کہتے ہیں جبکہ یہ اچھی چیز ہے. میرے ہیرو ہیں ایسے لوگ. ہمارے معاشرے میں جو چھوٹے غریب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو برا سمجھتے ہیں. میرے نزدیک تو یہ بہت بڑے لوگ ہیں, کام کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جو گھر کے اندر کام کرنے والی عورت ہے اس کے ساتھ زیادتی اور بدتمیزی کی جاتی ہے. میرے نزدیک وہ ہیرو ہے کہ وہ ایک ارب پتی کروڑ پتی کی عورت گھر میں کام کرتی ہے, وہاں سے چوری نہیں کرتی, شکاری نہیں کرتی. زیادہ تر جو ہے وہ اپنی کیا کہتے ہیں اپنی خواہشات کو مارتی ہیں اور مارتے ہیں. دیکھتا ہوں کہ گارڈز ہیں ان کے ہاتھ میں گنیں ہوتی ہیں, وہ ایک جھٹکے میں چھین کے لے کے جا سکتے ہیں, لیکن یہ ہیرو ہیں, ہم ان کو برا سمجھتے ہیں. تو پلیز اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا. اگر آپ کو اس میں کوئی بات غلط لگی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. مجھے پورے دین میں کہیں بھی عزت کی کوئی چیز نہیں ملی. ہم عزت کے نام پر بہت زیادتیاں کر رہے ہیں اپنے قوم کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے ساتھ, اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ویلیو سسٹم کو ایڈجسٹ کیجئے. عزت کوئی چیز نہیں ہے. جو چیز ایکچولی ہے وہ ہے کہ بندہ آگے والا کتنی کوشش کر رہا ہے, بندہ آگے والا کتنی محنت کر رہا ہے. کوشش اور محنت میں فرق ہے, اس کے اوپر پھر بات کریں گے. آگے والا کتنا آنیسٹ ہے, کتنا جھوٹ کم بول رہا ہے, کتنا جھوٹ نہیں بول رہا ہے, کتنا جھوٹ بول رہا ہے. اس چیز کو ویلیو دیں بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی یہ بڑے آدمی کا بیٹا ہے تو اس کی عزت زیادہ ہے, اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, اس کی عزت زیادہ ہے, اس کے کپڑے اچھے ہیں, اس کی عزت زیادہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. اور میں اپنی زندگی پر اس کو عمل کرنے کے بعد ہی یہ بات ویڈیو پہ بول رہا ہوں. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں اپنے ساتھ آنیسٹ رہوں, اپنے ویلیو سسٹم کے ساتھ آنیسٹ رہوں. اور ہم قتل کر دیتے ہیں عزت کے نام پہ, ہم ظلم اور زیادتی کرتے ہیں عزت کے نام پہ. عزت کے نام پہ یہ سب نہیں کریں. یہ آپ کی ویلیو سسٹم ہے, یہ آپ کی ٹریڈیشن ہے, یہ آپ کی انڈاکٹرینیشن ہے, آپ کا بلیف ہے. بلیف کوئی چیز نہیں ہوتی. بلیف صرف وہ چیز ہوتی ہے جو آپ بچپن سے سن رہے ہوتے ہیں اور اس کو بغیر سوال کرے مان لیتے ہیں. تو آج اپنے بلیف سسٹمز کو اٹھا کے دیکھیے, اپنے ویلیو سسٹم کو اٹھا کے دیکھیے کہ کیا یہ ویلیوبل ہیں یا مجھے ان کو ری انالائز کرنا پڑے گا, دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ میں جس چیز کو اچھا سمجھتا ہوں کہ کیا وہ اچھی ہے. اور ہاں, اچھی کوئی چیز نہیں ہوتی. اچھی صرف وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو تکلیف کم دیتی ہے اور خوشی زیادہ دیتی ہے. اور خوشی وہ زیادہ چیز دیتی ہے جس کا آپ کو پتہ ہوتا ہے. جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا وہ آپ کو خوشی بھی نہیں دیتی, کیونکہ آپ کو اس کے بارے میں یہی بھی نہیں پتہ. ہم سب کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمیں کیا نہیں پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بلینز آف ستارے, بلینز آف پلانٹس بنائے, ہمیں خود بھی نہیں پتہ کہ کتنے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ ان میں کون رہتا ہے, کیا ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے. ہم تو اپنے آپ کو جو ہے 30 مار خان سمجھتے ہیں. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے ساری دنیا کا علم نہیں ہے, لیکن جو تھوڑا بہت علم ہے وہ میں آپ سب کے ساتھ اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ میری کریکشن ہو جائے. اور جو میرے پاس چیز ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں چھوڑ کے مروں, تاکہ اگلے آنے والے اس کو مزید صفائی کر کے, کلیئر کر کے آنے والی نسلوں کے سامنے پیش کر سکیں. آپ سب کے لیے بہت بہت پیار, بہت بہت دعائیں. میں آپ سب سے دعا کروں گا, آپ سب کے لیے بھی, اور آپ سب کو سے التجا کروں گا کہ ہر چیز کو کرنے سے پہلے التجا اپنے ساتھ انالائز کریں کہ کیا میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں, کیا میں کسی کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر رہا ہوں, یا میں کسی اس کو سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.